جس طرح مسجد رسول اللہ ایک مقدس جگہ ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی اللہ نے اپنا گھر بنایا اور یہ ایک مقدس ترین جگہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کیا، 16 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ میں اور آپ اس وقت بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز تب قابل قبول ہوتی ہے جب ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اگر کوئی شخص شمال، جنوب یا مشرق کی جانب کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 16 یا 17 مہینے جو ہے نماز مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے کہ شاید اللہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ کے دل میں چاہت تھی کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت آپ جیسا دانا انسان دنیا میں نہ پہلے تھا نہ قیامت تک ہوگا۔ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کے ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے پہلے بیت اللہ اور دوسرا بیت المقدس دونوں قبلے سامنے ہوتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں بالکل اپوزٹ معاملہ تھا۔ مدینہ منورہ میں کعبۃ اللہ کا رخ جنوب کی جانب ہے اور جو ہے بیت المقدس یہ وہاں سے شمال کی جانب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل میں چاہت بڑی رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 16 یا 17 مہینے کے بعد کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ شطر المسجد الحرام۔ میں نے آپ کی نظروں کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا، آپ کی کیفیت کو دیکھا، اور آپ کی چاہت کے مطابق میں بیت المقدس کے بجائے تمہارا قبلہ مسجد حرام کو بناتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم نے عصر کی نماز بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف پڑھی، اور ایک شخص جو نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی تو وہ مسجد قبلتین کی طرف گیا، اور جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان اپنی مسجد میں بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اس نے زور سے آواز دے کے کہا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم نبی کریم کی معیت میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو لوگوں نے اسی وقت اپنا رخ چینج کیا۔ امام جو جنوب کی شمال کی جانب کھڑا ہوا تھا وہ بالکل اپوزٹ سمت میں آ گیا۔ لوگوں نے اپنی صفیں بدل لی، جو سب سے آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی۔ اس مسجد کا نام آج بھی قبلتین ہے، جہاں قبلہ چینج ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قبلہ چینج ہونے سے اللہ کے اس گھر کی تقدیس ختم نہیں ہوئی، اس کی عظمت ختم نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال، لوگوں نیکی کی نیت سے کسی جگہ کوئی شخص سفر نہیں کر سکتا کہ وہاں زیادہ ثواب ہوگا سوائے 3 جگہوں کے۔ سب سے پہلی بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد حرام۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، مسجد نبوی جسے ہم کہتے ہیں، آپ کی مسجد۔ اور تیسرا فرمایا بیت المقدس۔ کوئی شخص زیادہ نیکی، زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا۔ آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے یہ کہا، مسجد نبوی کے صحن میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ مسجدی ھذا، یہ میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا خیر، بہتر ہے 1000 نماز سے۔ یعنی کوئی شخص ایک نماز کو 1000 مرتبہ ادا کرے، اسے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
اور میری مسجد سے 100 گنا زیادہ 100,000 نماز کا ثواب وہ بیت اللہ میں ہے۔ تو پھر پوچھا یا رسول اللہ بیت المقدس، آپ نے فرمایا وہاں 4 نمازیں پڑھی جائیں تو میری مسجد کی نماز کے برابر بنتی ہیں۔ تو یہاں نماز پڑھنا یہ 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اس کے بعد 3 دعائیں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی دعا سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کی، اے اللہ تو نے مجھے حاکم بنایا ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں تیری رضا کے مطابق ہو۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے ایسی فیصلے کی قوت دی تھی کہ وہ ان کا ہر فیصلہ ایسے ہی تھا جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی پہلی دعا یہ قبول ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ